باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ یہ پہلے وعدے کا تتمہ ہے جو موجودہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو بنی اسرائیل تھے ان سے جو کیا گیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، نہ بہانا آپس میں خون، یعنی آپس میں اپنے بھائیوں کا خون نہ بہانا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ نکالنا اپنے لوگوں کو من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم اس بات پر گواہ تھے۔ یعنی ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک تو آپس میں ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہے، دوسرا ایک دوسرے کو جلا وطن بھی نہیں کرنا، اور تیسرا وعدہ جو ان سے لیا گیا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر کوئی تمہارے قبیلے کے لوگ قیدی بن گئے تو فدیہ دے کر ان کو کیا کرانا ہے؟ آزاد کرانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مدینہ میں دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن چلے آ رہے تھے، تو مدینہ میں اس کے گرد و نواح کی بستی میں یہودی بھی ایک اقلیت کی حیثیت سے آباد تھے، اور ان کے دو قبیلے بنی قریظہ اور بنی نذیر مشہور تھے۔ اقلیت کو ہمیشہ دوسروں کے سہارے جینا پڑتا ہے، اس لیے بنو قریظہ نے قبیلہ اوس سے معاہدہ کر لیا، اور بنو نذیر قبیلہ خزرج کے خلیف بن گئے۔ اب اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے، تو ایک طرف بنو نذیر ہو گیا، ایک طرف بنو قریظہ ہو گیا، تو یہ بھی ایک دوسرے کی طرف سے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے، تو آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگے، خون بہانے لگے، اور ایک دوسرے کو کیا کیا؟ جلا وطن، گھر سے بھی ایک دوسرے کو کیا ہے نکلنے کا سبب بنے۔ اب اگر ان میں سے کوئی قید ہو جاتا دوسرے کے ہاتھوں تو اس کا فدیہ دیتے۔ تو یہاں پر بتایا کہ تم بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض کتاب کو نہیں مانتے ہو، تو یہ اس واقعے کی طرف یہ کیا ہے یہاں پر اجمال کیا ہے، مجمل سی بات کیا ہے ذکر کی گئی ہے، یعنی تھوڑی سی بات۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ نہ بہانا آپس میں خون اور نہ نکالنا اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، پھر تم نے اقرار کر لیا اور اس بات پر تم گواہ بھی تھے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم وہ لوگوں نے جنہوں نے مارا اپنے لوگوں کو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم نے نکال دیا تھا ایک جماعت کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، یہ جملہ جو ایک تخرجون کی ضمیر سے حال ہے، اس حال تم نے نکالا، اس حال کہ تم نے چڑھائی کی ان کے اوپر بالاسم، گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو تفادوہم، تم ان کا بدلہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو، وہ محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تمہارے اوپر ان کا نکالنا بھی۔ یعنی جس طرح تمہیں یہ شریعت نے حکم دیا تھا کہ تم نے فدیہ دینا ہے، ایسے تمہارے اوپر ان کو نکالنا بھی کیا ہے، تمہارے اوپر حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان رکھتے ہو بعض کتاب پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو بعض کتاب کا، بعض کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، پس کیا بدلہ ہے جو کرے گا اس طرح تم میں سے، سوائے رسوائی کے دنیا کی زندگی میں۔ یعنی اس کو اور دنیا کی زندگی کے اندر سوائے رسوائی کے اس کو کیا ملے گا کہ جو شریعت کو چھوڑے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ موڑے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ لفظ ما ہے یہاں پر، یہ نفی کے معنی میں ہے، اور نفی کے بعد یہ جو با ہوتی ہے یہ کیا سن زائدہ ہوتی ہے، نفی اور استفہام کے بعد با کیا سن زائدہ ہوتی ہے، فاعل مفعول مبتدا خبر پر با سمان زائدہ ہوتی ہے۔ کیا سن؟ کہ قانون ہی اسی طرح ہے کہ جب نفی کے بعد با آئے گی تو زیادہ ہوگی، وہ زائد ہوگی، یعنی اس کا ترکیب کے ساتھ تو تعلق ہوتا ہے لیکن معنی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ اور فاعل مفعول مبتدا خبر پر با کیا ہوتی ہے؟ سمان زائدہ ہوتی ہے۔ سما کیا ہے کہ جن عبارتوں کے اندر منقول ہے وہاں پر اس کو کیا کریں گے؟ زائد مانیں گے۔ اما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، تو تعملون کا خطاب تعملون سے بھی سمجھ آ رہا ہے کہ جو بھی کوئی عمل کر رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا
دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان کے اوپر عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ولا هم ینصرون، یہاں پر عام اس کو ذکر کیا، یعنی فعل مجہول کے ساتھ اس کو ذکر کیا کہ فعل مجہول وہ ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ تو کوئی بھی طریقہ جو نصرت کا ہے کہ نہ ان کو کوئی چھڑا سکتا ہے، نہ کوئی پیسے دے کے ان کو کیا ہے کوئی سفارش کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی آفیسر کی، کسی بڑے کی کیا ہے سفارش ان کو کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی زبردستی ان کو وہاں پر چھڑا سکے گا۔ تو یہ بنی اسرائیل کے جو موجودہ بنی اسرائیل تھے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے، ان کی یہ باتیں کہ ان کو ان باتوں کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ بھی اپنے اقرار پر باقی نہیں ہے، جیسے ان کے آباء و اجداد اقرار پر قائم نہیں رہتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔